پڑھو، ضرور پڑھو، پڑھاؤ، ترقی کرو، چاند پہ جاؤ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں چاند پہ جانے والا وہ مسلمان چاہیے تو چاند پہ اترے اور سجدے میں دے دیں، پوری دنیا دیکھے کہ دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ تھا، وہاں پہنچے تو اس نے سجدے میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام معزز مہمانوں کا، اساتذہ تعلیم کا اور دوسرے آئے ہوئے مہمان بھی دیکھ رہا ہوں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کو نوازا۔ ہمارے بچوں کے لیے جو اب اس وقت بقول مولانا بلال الدین صاحب کے اور سے بچے حسین بھی یہاں اپنے علاقے میں ڈائریکٹر بن چکے ہیں اور الحمدللہ بہت کچھ بن چکے ہیں، اس کے باوجود ہے تو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہی بچے، تو اس لیے ان کے اوپر جو کچھ بھی اثر ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بھائی کہنے کو کچھ نہیں ہے نہ اتنا بہت ہے، اور کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن بہت ہے۔ اس لیے میں صرف حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بہت خاص مشفق، ہمارے سب کے بزرگ تھے، حضرت کی بہت صحبت رکھوں گی۔ ایک مقولے سے میں شروع کرنا چاہوں گا، تبرکاً۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بڑی بدردین، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو یا کسی ادارے کو مقبول کرتا ہے، قبولیت بخشتا ہے، تو احوال ایسے پیدا کر دیتا ہے، افراد ایسے معاون پیدا کر دیتا ہے کہ ہر روز اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، صحیح راستے پہ چلتا ہے۔ یہ خالص اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کے ادارے کو چاہتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ اچھے لوگ جب ان سے کٹنے لگتے ہیں، مخلصین ہٹنے لگتے ہیں، تو فوراً متنبع ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے یا ادارے سے ناراض ہو گیا ہے، اچھے لوگ ہم سے چلتے چلے جائیں۔ تبرکاً میں نے حضرت کا یہ مقولہ نقل کیا۔ دیکھیے یہ مولوی برہان الدین صاحب ہیں، مولوی عبید اللہ ہیں، اور ہمارے مرکز المعارف کے بمبئی کے اور دوسرے افراد۔ یہ میں سمجھتا ہوں اسی دعا کا اثر ہے، لوگ آتے گئے اور اس کا ہوا بدلا گیا۔ کوئی بدر الدین کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، رات دن یہی محنت کر رہے ہیں، تو سال میں شاید 6 میٹنگ بھی نہیں کر پاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ فکر اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن میں صرف مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ جو کھیت یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اولاد ہے، آپ لوگوں کی تربیت کا ثمرہ ان کے اوپر ہے 100%۔ اب آئندہ اب جو تیار ہونے والی کھیپ ہے، یہ آپ لوگوں کی اولاد ہوں گے، آپ کی تربیت کا ان پہ اثر ہوگا۔ جتنے ہم زیادہ دیندار ہوں گے، جتنے ہم متورع ہوں گے، جتنے ہم پاک باز ہوں گے، جن کے اندر ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، وہ آٹومیٹکلی کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ ان کے اندر بھی پہنچے گی۔ ایک تو یہ ہے، میں نے 1-2-4 چیزیں نوٹ کی، اس کو ذمہ دار حضرات نوٹ کر لیں کہ اب بازار میں کتابیں بہت نکلتی ہیں، بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، رفیق احمد MA LLB PhD اور پتہ نہیں FCRS پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جائے، لیکن یہی نہیں پتہ چلتا وہ مسلک کا ہے، کون ہے، کس کے منہ سے، وہ کوئی مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، یہودی ہے، سازشیں چل رہی ہے۔
سازشیں چل رہی ہیں، تو اپنے بچے جہاں بھی کوئی چیز لکھے کسی کتاب کو، قاسمی لفظ میں یہ کہوں گا کیونکہ دارالعلوم دیوبند سے ہماری نسبت ہے، قاسمی کا لفظ اپنے ساتھ ضرور لکھے تاکہ پوری دنیا میں جب یہ کتاب پہنچے تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ مسترد عالم ہے۔ آن لائن میں جیسے بھی کسی حضرت نے کہا کچھ نہیں پتا کون وہاں لڑکی پڑھا رہی ہے، لڑکا پڑھا رہا ہے، مخنت پڑھا رہا ہے، کس مسلک کا ہے، کس ذہن کا ہے، کچھ نہیں پتا۔ پہلے اتنی اور کسی کو واضح کریں میں فلانا ہوں، میرا تعلق فلانے ادارے سے ہے، تو کم سے کم پہلی بات بنیادی ٹھیک ہو گئی، بنیاد سے ہم سم بکم عمی نہیں ہے۔ دوسری بات تربیت، مولانا شوکت صاحب نے کہا، میں نے بھی نوٹ کر کے رکھا تھا کہ ان بچوں کی تربیت کیسے؟ اب وہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آن لائن آپ نے مدرسہ شروع کر دیا، الحمدللہ، اب وہ غسل بھی کیا کہ نہیں کیا، بیٹھ گیا آ کے حدیث پڑھ لیں، تو کس حال میں جنبی ہے غیر جنبی ہے، اسے کیا مطلب ہے؟ اسے تو کتاب پڑھنے سے مطلب جیسے انگریزی کتاب پڑھ رہا ہے، سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، وہ ایک سبجیکٹ سمجھ رہا ہے۔ کیا ایسی ترتیب ہو؟ ہمارے اکابرین بے وضو پڑھنا اور پڑھانے کو ناجائز کہتے تھے۔ درس میں چاہے نحو کی کتاب ہو، منطق کی کتاب ہو، باقاعدہ با وضو کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کا اثر آج یہ ہے وہ جو بچے ہیں ہمارے دین تو سیکھ لیں گے، دین تو سیکھ لیں گے، مسئلے مسائل بھی سیکھ لیں گے۔ میں صرف نصیحت کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے تقریر میں نے دیکھا، اور حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں سلمان صاحب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ضرور، حضرت نے بتایا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں سلہٹ میں اعتکاف فرماتے تھے تو حضرت کا ایک باورچی تھا جو بنگلہ دیش والوں نے لا کے رکھا تھا، پورا رمضان خانقاہ میں حضرت کا کھانا بناتا تھا، اور وہ تھا انگریز کے گھر کا باورچی، انگریز کسی آفیسر کے گھر میں کام کرتا تھا، باورچی تھا۔ ایک رمضان میں حضرت گئے، ارے بھائی فلانا 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 کہ حضرت ہوتی چھٹی نہیں آ پا رہا اس مرتبہ، تو حضرت کو بھی افسوس رہا، اتنے سالوں سے کھانا کھلاتا تھا، بھائی کیا ہوا؟ کہ حضرت وہ انگریز رمضان کے مہینے میں انگریز کو چھٹی ملی، اس نے کہا میرے ساتھ عربستان میں چلو، میں تو 12 مہینہ تمہارے ہاتھ کا کھاتا ہوں، ہر رمضان میں 1 مہینے کی چھٹی دیتا تھا، اس مرتبہ تو میں چھٹی نہیں دے سکتا، تم میرے ساتھ چلو، لیکن میں تمہارے رمضان کے خانقاہ کی مکافات کروں گا، ایسے ماحول میں تمہیں پہنچا دوں گا تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں تم کو اتنے بڑے خانقاہ سے اٹھا کے لے کے بھی گیا۔ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باتوں کے دھنی ہوتے ہیں، جو آج اتفاق سے ہمارے لیڈروں میں نہیں ہے، تو اس نے لے کے گیا، کھانا بنواتا تھا دن میں، اور رات کو اس کے جگہ میں پہنچا دیتا ہے خانقاہ میں، یہاں ہم اور آپ کیا ہوں گے، اس سے بڑے بڑے داڑھی والے، ٹوپی والے، امامہ والے، پگڑی والے، اور کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، پورے رات دن ذکر فکر میں۔ جب واپس آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت لے کے گیا، اور بات کا دھنی تھا، اس نے جو ہے مجھے واقعی ایسے سینٹر میں پہنچا دیا کہ جہاں واقعی یہ سب لوگ کر رہے تھے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اطلاع پہلے سے تھی کہ ایسی ہی مجلس ہے یورپ میں کسی جگہ، تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں یہ معلوم ہے یہ کون لوگ تھے؟ کہ نہیں، تو بہت دیندار لوگ تھے، مسلمان تھے، تلاوت کرنے والے لوگ تھے، دنوں کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو جاگنے والے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا اس علاقے کا سب سے بڑا سینٹر تھا، جہاں پوری دنیا میں اسلام کو بگاڑنے کے لیے، اسلامی شبہات اور چہروں کو بگاڑنے کے لیے
عقائد کو بگاڑنے کے لیے وہاں سے ٹرینڈ افراد تیار کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا نیوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی مضمون میں نے اس واقعے کو دیکھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی کی تائید کی۔ اس کی تائید میں صرف وقت زیادہ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب امام صاحب تھے، شہر میں کسی جگہ، حرم میں نہیں، حوالی ہے مدینہ۔ تو ان کے جب انتقال کا وقت آیا، یہ بھی حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم وقت آیا تو اس نے کہا، اس علاقے کے لوگوں سے 40 سال سے وہ عبادت مارتا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، وہ شخص امام مدینے کے حوالی مسجد میں، اس نے بلا کے لوگوں سے کہا بھائی آپ لوگ گواہ رہے، میں یہ بتاتا نہیں میں مر جاتا لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودیوں کے اس سینٹر کا تربیت یافتہ آدمی ہوں، آپ لوگوں کے عقائد جہاد وغیرہ اور بہت سی چیزوں کے متعلق بگاڑنا میرا کام تھا، تو اسی اسائنمنٹ کے اوپر مجھے بھیجا گیا تھا، کیونکہ اب میں مر جاؤں گا تو آپ لوگ مسلمان کے قبرستان میں دفن کر دو گے، تو مجھے کسی کرسچن کے جہاں بھی ہو ممکن وہاں اس قبر کے اوپر مجھے دفن کرنا۔ یہ پورے عالم میں ایک نظام چل رہا ہے، ایک سازش چل رہی ہے، اور اب تو گھر گھر میں یہ چیز پہنچ چکی ہے، الگ الگ صورتوں میں، شکلوں میں۔ آپ کا کام واحد العلوم استطاعت، آپ کو چونکہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کا کام ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ کا کام ہے، اور جدید جو بھی ذرائع ہیں ان کے اندر آپ کو ایکسس دے دیا گیا ہے، آپ کے آنکھیں کھول دی گئی۔ دارالعلوم کا درس نظامی آپ کو یہ نہیں کہ بحر العلوم بنا کے بھیجتا ہے، اور عمل کا جو ہے مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنا کے بھیجتا ہے، کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک حد تک اس بات کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ اب یہ دین کے اندر رہنمائی کرنے کا معتبر اس کو سند دی جا رہی ہے کہ کہیں بھی جا کر الحمدللہ اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آپ لوگ بھی جو سند دے رہے ہیں، یہ کوٹ کوٹ کے اپنے بچوں کے اندر بھرنا ہے، اس کے بعد کی نسل آپ چلانے والے ہیں۔ مجھے اس دن حیرت ہوئی مولانا، جو میں مولانا قرآن الدین صاحب سے کہوں گا کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیا ریسرچ ابھی ہمارے مرکز میں اجمل فاؤنڈیشن میں کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا برہان الدین صاحب نے آسام میں بھی ابھی جس پروگرام میں آپ کہتے ہیں، ایک رات پہلے انہوں نے مجھے کمپیوٹر کا دن دکھایا کہ کمپیوٹر بولنے لگا، اس کے اندر یورپین عورتیں، لڑکیاں، مرد سوال کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اسلام کے بارے میں پوچھ رہے، سارے مذہب کا نام لے لے کے کہ ایک سیکنڈ کے اندر جواب دو، 30 سیکنڈ کے اندر جواب دو، کون سا مذہب سچا ہے؟ کہتا ہے اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے، خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور کہا کچھ بھی نہیں تھے، وہ پروفٹ تھے۔ نبی کون تھے؟ کہ سارے نبیوں میں سب سے بڑے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیزیں سن کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کمپیوٹر میں داخل ہو گئے، اور اب یورپ کو خطرہ ہو گیا کہ اس شہر کو بند کر دیا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اربوں کا بنایا ہوا پروگرام ہے، ہر چیز کو اس کے اندر فٹ کر کے رکھ دیا، حالانکہ اس میں بات نہیں ہو۔ تو دنیا وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں اس کے دوسرے صنف کو پہلے ایسا کوئی انہوں نے مشکل بنا لیا، کہہ رہے ہیں کہ اربوں نے بنایا، اور وہ کہنے لگے الحمد للہ کہ ہندوازم سب سے بڑا پاک مذہب ہے، فلاں خدا اصلی ہے، یہ فلاں خدا اصلی ہے، فلاں نبی تھے اصلی۔ تو آپ کے بہت سے مسلمان آج 90% مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ کلمہ تک صحیح نہیں معلوم، نماز کی تعلیم نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نہیں جانتے۔ ہم سوئے ہوئے خواب غفلت میں، ہم 2-4-5% لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، اور 95% لوگ اب اس میں 80%, 70%
75%, 50%, 51% से ऊपर लोग मुर्तद हो रहे, फिक्री मुर्तद, कलमे तक का उनको नहीं पता। इनकी कौन फिक्र करेगा? इससे पहले कि कोई और बड़ी साजिश आ जाए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ बटन दबाने से नहीं आएगा। बटन दबाइए अपने दिल पे, कि खूब सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, एक खूब सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की लड़ाई में क्या रही रातें कैसी रही, उहद में कैसी रही रातें, क्यों रातें रो रो के गुजार दी? साहबा को कहना पड़ा, या रसूलुल्लाह क्या हमारा दिन सही नहीं था? क्या दिन हमारा वो नहीं है? क्या आप रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है? लाल का बाकी नफ्सक, ये सिफतें जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इशा के बाद बैठना और बातें करना तो मेरी आदत खराब है, लेकिन सुबह की कोशिश कर रहा हूँ। इशा के बाद इस्लामी माशरे में जागना नहीं है, इस्लामी माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम लोग का फैशन हो गया 12 बजे तक रात। इस उम्मत की कामयाबी का रात फजर के बाद है। तहज्जुद में उठो, रो, अल्लाह से मांगो। आप अकेले क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की तौफीक। लेकिन अगर आपने रोने धोने में उनको शामिल कर लिया, अपने शागिर्दों को भी, अल्लाह इन बच्चों को हम देखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते भी नहीं, लेकिन इस्लाम के फैज़, तालीमात, तरबियत इनके अंदर फैला, तो इंशाअल्लाह अल्लाह कादिर मुतलक है, वो हर चीज़ कर सकता है। 2 उंगलियों के बीच में उसका वो इशारा करते तो सब कुछ हो जाए। पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, पढ़ाओ, तरक्की करो, चांद पे जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ हमें चांद पे जाने वाला वो मुसलमान चाहिए तो चांद पे उतरे और सजदे में दे जाए, पूरी दुनिया देखे कि दीवाना बड़ी शान से दीवाना था। वहाँ पहुँचे तो उसने सजदे अल्लाह के सामने सजदा किया। ये मेरी तकरीर का मौका नहीं है मेरे बच्चों, आप लोग हमारे बच्चे हैं। कोई ऐसी सूरत करे जहाँ भी कोई अल्लाह वाला मिले, सही इस वक्त का, तो जहाँ भी रहे, यूरोप में रहे, दुनिया के किसी को नहीं। हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सैकड़ों मौजूद है हमारे ज़माने के हिसाब से। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था या लिखा था कि हज़रत इमाम गज़ाली भी नहीं रहे, राजी भी नहीं रहे, फलाने नहीं रहे, और आप किससे रुजू करें? तो हज़रत ने जवाब गालिबन यही लिखा था कि तुम्हारे ज़माने में भी, तुम्हारे ज़माने की गज़ाली भी मौजूद है, राजी भी मौजूद है, बस इनको पहचानने की कोशिश करो और जिनसे भी रुजू करोगे इंशाअल्लाह को बताए। तो बहुत से लोग इस बीमारी में मर जाते, थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है इस बीमारी में मर जाए। अरे क्या करें, ये तो हमारे साथ कल खेलने वाले, ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन, जैसे हमारी रूह वैसे हमारे मसले होंगे। कोई फरिश्ते ढूंढने की कोशिश ना करें। अपने इलाकों में जो भी साहिब निस्बत बुजुर्ग हो, उसकी बुजुर्गों को तरफने के लिए, परखने के लिए आपका मशीन नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पे चल रहा है, और उसकी फिक्र आपको लगता है कि मुझसे 1000 गुना बेहतर है, उससे रुजू करें। और इस रुजू में हमने हज़रत मौलाना बसकंदी रहमतुल्लाह अलैह सुना है, और वो एक वाक़या बताता था, बहुत नहीं है, हज़रत दलील के साथ बताते थे कि सादात में से कोई अगर आपको किसी भी निस्बत का मिल जाए, वो 1 नंबर निस्बत का जरिया है। उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ो अल्लाह को पाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाने में, क्योंकि औलाद रसूल का मसला है। इसलिए कोशिश करें, बगैर इसके हम कामयाब नहीं हो सकते।
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے زبان میں بھی، تحریر میں بھی، تقریر میں بھی کتابیں آج سے 1000 برس پہلے کتابیں لکھی گئی وہ آج بھی مقبول ہے اور قیامت تک مقبول رہے گی۔ 1200 پہلے 1300 سال پہلے سے جو کتابیں لکھی گئی آج بھی مقبول ہے، اور روزانہ کتے بلی پتہ نہیں کون کون سے کیا لکھ رہے ہیں کیا نہیں لکھ رہے، کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں پڑھ رہا، 1000 کتابیں ان کی نہیں بک رہی۔ اس لیے ہر چیز دل خیزت و دل ریزت، اس دل کو، اس طلب کو اپنے اندر پیدا کریں گے۔ جب آپ قلم چلائیں گے اس قلم کے اندر طاقت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تو لکھنا ہے۔ طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے، نسبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک کہ آپ وہ نسبت نہیں پیدا کرو گے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے 50 دن دیا اور میں نے 1000 تھالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے کہ 1000 سے اوپر تھالی میں نے پہلے لکھا، لیکن وہ حضرت تھانوی ہو گئے۔ ہم لوگ 100 کتاب لکھتے ہیں، نہ کتے کو پتا نہ بلی کو پتا، خود مجھے نہیں پتا میں نے کیا لکھا نہیں۔ اللہ اس کے اندر بھی برکت دے گا۔ بہت بڑی بات ہے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کام کیسے چلا نہیں چلا، مولانا شوکت صاحب ابتدائی آج جو کام مولانا پرویز صاحب کر رہے ہیں، شوکت صاحب اس زمانے میں یہی کام کرتے تھے، آج تک دفتر میں اس کے ثبوت موجود ہے۔ بھائی مدن صاحب ہم لوگ کے شروع سے مشوروں میں شامل ہیں، لیکن توجہ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی جب تک نہیں ہوئی۔ عائشہ گمنام تھی جب شوہر سے بیگانہ تھی، اب شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تربیت کا، توجہ کا جب اثر پڑا اس ادارے کے اوپر، میں کل ہی کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس حساب سے بھائی سلمان سے تو کہ ہم لوگوں کو یہ فکر پیدا کرائی مولانا فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسن ندوی صاحب نے۔ میں حضرت کے ساتھ 3-4 مرتبہ انگلینڈ کے سفر میں گیا، سردیوں کا موسم، برف پڑ رہا ہے، حضرت جا رہے ہیں، ہم مسجد میں پروگرام کر رہے ہیں، تو اس میں بنگلہ دیشی بیچارے ہیٹر ٹک کے ہیٹر لگا ہوا سامنے اور وہ ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوئے اور اوپر کے سکون میں بیٹھے ہوئے، مسجد بھرتی تھی ماشاء اللہ۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے ہیٹر ٹکنے والے بڈھوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے بہوؤں کے جھگڑے سے بھاگ کے مسجد میں آگے بیٹھے ہیں، کیونکہ بیٹا اتنا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے لیے 12 گھنٹہ ہیٹر چلائے، مسجد میں آگے بیٹھ گئے۔ حضرت فرماتے تھے یہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں، آج آپ لوگ بہت خوش ہیں، میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ چرچ تھا، اس کو ہم لوگوں نے خرید کے مسجد بنائی۔ حضرت فرماتے تھے قوم کے مستقبل کے ضامن نوجوان ہیں، میں مسجدوں میں نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ قوم کے لیے خطرہ ہے اس بات کا، جب تک کہ نوجوانوں کے اندر دین کو آپ منتقل نہیں کرو گے، اللہ نہ کرے یہی قوم اس کے بعد والی نسل جو ہے اسی مسجدوں کو واپس وہ خریدتے ہیں، کرسچن یا کوئی ہندو مذہب کا کوئی بھی جو لوگ آئے اور وہ خریدے اپنا محافظ کو بنا لیں۔ مجھے حضرت نے وہیں سے کہنا شروع کیا تھا کہ بدر الدین دیکھو انگریزی میڈیم اسکول کھولو، میں سب سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اللہ نے تم کو مال بھی دیا ہے، دعا کریں گے اللہ توفیق دے گا۔ وہیں سے یہ تحریک، وہیں سے ایک چنگاری چلی۔ اب اور زیادہ بتانے کا موقع نہیں ہے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان حضرات کے فیض کو اللہ تعالیٰ جاری ساری فرمائے اور ان کی نسبتوں کا فائدہ ہم لوگوں کو سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ میں پھر پڑھتا ہوں اپنے ساتھی تمام سے تعلق بیٹھے ہیں، حضرت محتوی صاحب کا اور اس سے پہلے بھی جو حضرات آتے ہیں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایک تاریخی دن تھا آپ کے لیے، اگر رہنمائی ہے بس یہ کہ اس مدرسے کو روحانی اعتبار سے کیسے جوڑا جائے۔ میں مجھے قرآن صاحب سے کہوں گا کہ ان اکابرین سے آ کے بیٹھیں، مشورہ کریں، اسی میں خیر ہے کہ یہ بچے آپ کے روحانی بچے بھی ہو جائیں۔ کون ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اسلام کا دوست پڑھ رہا ہے، دشمن پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان کو آپ دین سکھائیں گے، سب کریں گے، آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن سامنے والے کی نیت کیا ہے، وہ کس نیت سے اسلام کو مسخ جو ہے انہی لوگوں نے تو کیا ہے نا، جن لوگوں نے آپ کے پاس سے آپ کے شاگرد ہیں
آپ سے سرواسی کے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے پروگرام کو مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، دن دونی رات چوگنی عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور پورے عالم میں اس کا فیض، کیونکہ اس سے پہلے آن لائن تو اب گھر میں شروع ہو گیا۔ مولانا رشید صاحب نے کہہ رہے تھے آن لائن اپنے تو گھر گھر میں ہر آدمی نے شروع کر دیا، لوگوں نے بزنس کے حساب سے شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا وہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو خود ان جگہوں سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں ان کا ماخذ کیا ہے؟ دین تو آج ایسا ہو گیا کہ دوا کی دکان، اب صیدلیہ میں چلے جائیے، کیمسٹ کے یہاں چلے جائیے، جو دوا آپ کو چاہیے تو اس کے پیچھے کون؟ اگر اوتھینٹک ڈاکٹر نے، کسی ڈاکٹر نے ریکاگنائز میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا اگر سرٹیفکیٹ والا ڈاکٹر نہیں پڑھے گا تو خود بھی مرے گا، آپ کو بھی مارے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت دیا گیا ہے، میں پھر سے ایک مرتبہ تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ، ہدایت۔